السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے ساتھیوں اور تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس 23ویں پارٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پدچی، آپ کا طریقہ، آپ کا آدرش کھانے اور پینے میں کیسا تھا، یعنی کھان پین، بھوجن کرنے میں، پانی پینے میں آپ نے ہمیں کیا آدرش، کیا مارگدرشن، ہمیں کیا پتھ پردرشن کیا۔ میرے بھائیو، اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آچرن، آپ کا یہ نیتک تھا، آپ کا یہ اخلاق تھا کہ آپ کے پاس جو بھی اپستھت ہوتا تھا آپ اس کو کھا لیتے تھے۔ آپ جو اپستھت نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ جو بھی میسر ہوتا تھا آپ کے دسترخوان پہ آپ اس کو کھاتے تھے۔ جو پوتر ہے، حلال ہے، بیت کھانا ہے، ہاں ابید چیزیں جو ہے اس سے آپ جو ہے ہمیشہ بچتے رہتے تھے، سدائیں جو ہے اسے دور رہتے تھے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی کوئی چیز ایسی ہوتی تھی جس کو آپ ناپسند کرتے تھے، اس کو آپ من نہیں پراتے تھے، تو میرے بھائی اس کو بھی چھوڑ دیتے تھے، اس کو بھی آپ چھوڑ دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ معلوم ہے نا، ضب عربی میں اس کو بولتے ہیں، ہمارے ہندی میں اس کو گوہ کہہ لیں یا سانڈا کہہ لیں، اس طرح کا ایک جانور ادھر پایا جاتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، تو آپ نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ صحابہ نے کھایا، آپ کے سامنے بیٹھ کے دسترخوان پہ انہوں نے کھایا، تو آپ جو ہے آپ کو پسند نہیں آیا ہو، تو اسی وجہ سے ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ یہ گوہ کھانا جو ہے، یعنی ضب جو ہے، سانڈا، یہ جو ہے یعنی مکروہ ہے۔ صحابہ نے کھایا، بس ہم کو ناپسند، ہم نہیں کھاتے، اللہ کے رسول نے اس کو نہیں کھایا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں تو جس کو آدمی کو پسند نہیں ہو وہ نہ کھائے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو حرام کہہ دینا یا مکروہ کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ مطلب جو حلال ہے، جو شریعت سے پرمانت ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسا ہی کیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ جو ہے کبھی بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگا دیتے۔ پتہ کیا چلا میرے بھائی، بتا دوں کہ یہ جو گوہ کھانا جو ہے یہ جائز ہے، آپ اس کو مکروہ مت کہیں۔ صحابہ نے کھایا تو صحابہ کیا مکروہ چیز کھائیں گے؟ نہیں، وہ جائز ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا اور صحابہ نے جو ہے اس کو کھایا۔ تو کچھ چیزیں جو ہے ناپسند ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکروہ ہو جائیں، نہیں، بلکہ صحابہ نے جو ہے اس کو کھایا، تو کیا وہ مکروہ چیز کھائیں گے صحابہ؟ نہیں، بلکہ وہ جائز چیز ہے۔ بس آپ کی مرضی، آپ چاہیں، میں بہت ساری سبزیاں ایسی جو میں نہیں کھاتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے وہ مکروہ ہے سبزی کھانا؟ نہیں۔ میں کریلا نہیں کھاتا ہوں تو کیا اس کا مطلب کہ کریلا کھانا مکروہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے حلال، حرام، جائز، ناجائز، بیت، ابیت کی ساری چیزیں بتا دی ہیں، اور صحابہ نے آپ کے سامنے جو کیا وہ سب جو ہے جائز ہیں۔ اب آپ اپنی مرضی ہوتی ہے انسان کی۔ میرے بھائی، اس طریقے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ کسی کھانے کو جو عیب نہیں لگا دیتے۔ کبھی بھی آپ نے، اگر آپ کو پسند ہوتا تھا کھا لیتے تھے، اور آپ کو کرنا پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے، آپ بس اس کو برا بھلا نہیں کہتے تھے کسی بھی کھانے کو۔ ہم میں سے یہ چاہیے کہ ہم بھی ہمیشہ ایسے ہی کریں، کھانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے بھائی، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبر، دھیریہ رکھنے والے تھے۔ ملتا تھا تو جو کچھ بھی میسر ہوتا تھا، اپلبدھ ہوتا تھا، آپ اس کو کھاتے تھے، اور اگر نہیں ملتا تھا تو آپ اس پہ جو ہے دھیریہ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ ایسے دھیریہوان، صبر کرنے والے تھے کہ آپ نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے۔ پتھر پیٹ پر باندھنے سے میرے بھائیو بھوک کی شدت میں کسی قدر جو ہے مطلب کمی ہو جاتی ہے، تو آپ نے جو ہے بھوک کو سہن نہ کر کے جو آپ نے اس پر پتھر باندھا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا میرے بھائیو کہ آپ کے گھر میں 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ ہو جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، بس وہی کھجور پانی پر گزارا ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیو، آپ غور کریں، ہمارے نبی اس سنسار میں سب سے شریشٹھ پرانی، اللہ کے بعد اس وشو میں، اس پورے برہمانڈ میں سب سے اتم اور مہان ویکتی، اور آپ نے جو ہے اپاس کیا میرے بھائی۔ اور ہم کو آج بھرپیٹ کھانا ملتا ہے، پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی ایک کھانا پر آپ نے یہی کھانا ہے بلکہ نہیں، آپ جو ہے جو بھی حلال بیت چیزیں ہیں، جو جائز چیزیں ہیں، آپ اس کو کھاتے تھے، اگرچہ وہ کئی پرکار کے ہوتے تھے، آپ جو ہے اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدھو، جس کو مدھو بولتے ہیں یا مہ بولتے ہیں یا عسل جس کو شہد بولتے ہیں، وہ آپ زیادہ پسند کرتے تھے۔ جیسے میٹھی چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھیں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بکری کا، بھیڑ کا، مرغی کا، اسی طریقے سے آپ نے جو ہے نیل گائے وغیرہ کا بھی آپ نے گوشت کھایا ہے، آپ نے جو ہے خرگوش کا بھی آپ نے گوشت کھایا ہے، اور سمندر کے جو جانور یعنی مچھلی وغیرہ بھی آپ نے جو ہے کھائی ہے۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور بہت پسند کرتے تھے، اور آپ سرید بھی کھاتے تھے۔ سرید مطلب
روٹی کو جو ہے گوشت میں ملا کر کے توڑ کے اس میں ڈال دیا جائے، جس کو ہمارے یہاں ملیدہ کہہ سکتے ہیں، اس طرح سے روٹی کو کسی شوربہ میں ڈال کے جو ہے اس میں ملا دیا جائے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روٹی کو تیل میں بھی ملا کر جو ہے یعنی آٹا کو جو ہے تیل میں، جس کو پروٹھا وغیرہ بولتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی آپ نے جو ہے کھایا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ککڑی بھی آپ کھاتے تھے، کبھی کبھی آپ ککڑی کو جو ہے یا خربوزے کو جو ہے آپ کھجور کے ساتھ بھی ہے کھاتے تھے۔ اس طرح سے لوکی جس کو کدو بولتے ہیں آپ اس کو بھی پسند کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کو کبھی کبھی مکھن کے ساتھ یا دہی کے ساتھ جو ہے آپ کھا لیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکری کا گوشت جو ہے پسند کرتے تھے، خاص طور سے اس کا اگلے پیر کا جو حصہ اور اس کے اگلے شریر کا جو بھاگ ہوتا تھا آپ اس کو جو ہے پسند کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھل فروٹ بھی کھاتے تھے، میوہ اور مطلب فواکہ جس کو پھل فروٹ بولتے وہ بھی کھاتے تھے، اور جو ہے اس پر جو ہے یہ نہیں بلکہ آپ جو کچھ اپلبدھ ہوتا تھا آپ اس میں سے جو کھاتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اکثر جو ہے سفرہ بچھا کے یعنی دسترخوان بچھا کے آپ جو ہے کھانا کھاتے تھے زمین کے اوپر، اور آپ ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بلکہ آپ نے اس کا آدیش بھی دیا ہے، داہنے ہاتھ سے کھانے کا آپ نے آدیش دیا ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے آپ نے منع کیا ہے، روکا ہے بڑی سختی سے، اور فرمایا ان الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ جو شیطان ہوتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، وہ بائیں سے کھاتا ہے اور بائیں سے پیتا ہے۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی آدمی لوگ ہیں نا اس سنسار میں، منشیہ لوگ، آدمی لوگ جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں نا، سمجھ لیجیے وہ بھی شیطان ہی ہیں میرے بھائی۔ بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے، ہمیشہ ہم کو دائیں ہاتھ سے، پانی بھی اور کھانا بھی دونوں دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، اور انگلیوں کو آپ نے چاٹنے کا نہیں، اسے 3 انگلی سے جو ہے آپ کھا لیا کرتے تھے، چھوٹا چھوٹا لقمہ چبا چبا کر کے، اور آپ نے انگلیوں کو اور پلیٹوں کو بھی چاٹنے کا آپ نے آدیش دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیک لگا کر کبھی نہیں کھاتے تھے، آپ نے اس سے منع کیا ہے۔ کوئی آدمی اپنے پہلو پر ٹیک لگا دے، کوئی آلتی پالتی بیٹھ جائے، اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی اور چیز پر ٹیک لگا کے کھانے سے آپ نے منع کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکڑو بیٹھ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھتے تھے، یعنی پیر کے بل بیٹھتے تھے اس طرح سے، تاکہ مطلب پیٹ دبا رہے، ہے نا، اور دونوں جو آپ کے پہلو ہوتے تھے، بازو ہوتے تھے، ران جو ہے وہ کھڑے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے بیٹھ کے اس طرح سے کھاتے تھے تاکہ جو ہے یعنی ایک طرح سے آدمی سرکشت رہے، اور جو ہے زیادہ خوب یعنی سر نہ کھا لے کہ بیمار ہو جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میں ویسے ہی بیٹھتا ہوں جیسے ایک بھکت، جیسے ایک داش بیٹھتا ہے، اور میں ویسے ہی کھاتا ہوں جیسے ایک داش کھاتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، اور آپ نے اس کا آدیش بھی دیا ہے، کھانا کھائیں یا پانی پئیں اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اسٹارٹنگ میں بہت زیادہ بھوکا تھا، جلدی سے بھیڑ گیا کھانے میں اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اس کو بیچ میں یاد آیا تو وہ پڑھ لے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، اس دعا کو پڑھ لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر دیتا ہے، یعنی شیطان کا بھی اس میں حصہ ہو جاتا ہے، وہ بھی شیطان بھی اس میں کھاتا ہے، پیتا ہے، جھوٹا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس میں ہگ مت کے بھی چلا جاتا ہے۔ میرے بھائی، اس طریقے سے جو ہے ہم کو چاہیے کہ ہم ہر کھانا کھانے سے پہلے جو ہے ہم جو ہے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اب ہمارے یہاں کچھ بھائی لوگ ہیں بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں۔ میرے بھائیوں، فاتحہ جو شروع کر دیتے ہیں، کوئی خاص کھانا بنا ہے تو میرے بھائیوں یہ آدیش آپ کو کس نے دیا؟ ہمارا یہ وشواس ہے، ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھو، اس سے شیطان بھی دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ ساری وہ برکتیں بھی ہم کو مل جائیں گی۔ اب ہمارے اندر یہ اتنا جو ہے ہمارے اندر جو ہے اتنی شکتی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات بڑھائیں اور اپنی طرف سے کوئی منمانی نیم لاگو کر کے جو ہے اس میں وردھی کر کے جو ہے ہم اپنی طرف سے کوئی منمانی، چاہے وہ بریانی کھائیں، چاہے عید کا کھانا، چاہے بقرعید کا کھانا، جو بھی کھانا آپ کھائیں ہم کھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہم کو یہی آدیش دیا ہے۔ ہم نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جائیں۔ ہاں، اگر اور کچھ پڑھنے میں فائدہ ہوتا تو ہمارے نبی ہم کو ضرور بتاتے، ہم اس کو ضرور پڑھتے، لیکن ایسی کوئی بات پرمانت نہیں ہے، اسی وجہ سے جو ہے بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا کھائیں، چاہے جو بھی کھانا ہو۔ میرے بھائی، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کھانا کھاتے تھے تو اس کے بارے میں اس کی پرشنسا بھی کرتے تھے، اس کی تعریف بھی کرتے تھے، اور جو اتیتھی ستکار کرنے والے لوگ ہوتے تھے، مضیف لوگ یعنی ضیافت کرنے والے، مہمان نوازی کرنے والے، آپ ان کی بھی جو ہے پرشنسا کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا تو آپ اس دعا کو پڑھتے تھے، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی کے یہاں دعوت کھانے جاتے تھے تو اس دعا کو پڑھتے تھے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، کمزوروں کو جو دعوت دیتا تھا آپ اس کی بڑی پرشنسا کرتے تھے اور اس کے لیے خاص جو ہے آپ دعا کرتے تھے، پرارتھنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پدری، آپ کا طریقہ، آپ کا آدرش یہ بھی ہے کہ آپ نے چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بھکت ہیں ان کے ساتھ بھی، یعنی جو داش ہیں، شاشک ہیں، جو راجا ہیں، پرجا ہیں، سب کے ساتھ جو ہے، کوئی دور سے آیا، نزدیک کا آدمی ہے، کوئی بھی، آپ نے سب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا ہے، سمانتا کے ساتھ آپ نے جو ہے کسی میں کوئی مت بھید، کوئی بھید بھاؤ جو ہے آپ نے نہیں کیا میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی کھانا کوئی دیتا تھا، دعوت دیتا تھا، اور اگر آپ روزے سے ہوتے تھے تو کہہ دیتے تھے کہ انی صائمون، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو بلائے، اگر وہ روزے سے ہے یا اس کا کھانے کی اچھا نہیں ہے تو وہ اس کے لیے دعا کر دے، بارک اللہ فیکم بارک اللہ فی طعامکم، اس طرح سے جو ہے اس کے لیے دعا کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی گھر والے کے لیے جو ہے دعا کرتے تھے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت دیا اور جاتے تھے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی اور ہو جاتا تھا تو پہلے گھر والے سے، جو گھر کے گارجین اور مالک ہیں، آپ اس سے انومتی لیتے تھے، اجازت لیتے تھے۔ اگر اجازت ملتا تھا پھر آپ ان کو ساتھ میں کھانے میں سہبھاگی کرتے تھے، شریک کرتے تھے۔ اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر نہیں، چپکے سے نہیں، چوری سے نہیں، کہیں بھی دعوت ہو رہی ہے گھس جائیں چپکے سے جا کے کھا لیں، اس سے جو ہے منع کیا گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کھانا کم ہوتا تھا، لوگ بھوک کی شکایت کرتے تھے، کئی سارے لوگ ہوتے تھے، کھانا کم ہوتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ کھانا کو جمع کر لو۔ سارے لوگ کھانا ایک ساتھ جمع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے سے برکت، نہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے کھانے سے کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانے کے لیے آپ کہتے تھے اور جو ہے ساتھ میں کھانے کے لیے کہتے تھے میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو ایک آدمی کا پیٹ ہے نا، یہ پیٹ اس کا یہ سب سے برا برتن ہے، سب سے برا، سب سے بیکار برتن ہے، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر یہ بھر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ انسان اتنا ہی کھانا کھائے جو اس کی کمر کو سیدھی کر سکے، جو اس کو شکتی اور طاقت دے سکے، زیادہ خوب اتنا نہ کھائے کہ اس کا پیٹ پھٹ جائے، اس کی انتڑی جو ہے اس کو پھر پچانے میں جو ہے اس کو پرابلم ہونے لگے۔ ایسا نہیں، کھانا ہم کو حساب سے کھانا چاہیے۔ بلکہ ترمذی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب کھانا کھائے تو اپنے پیٹ کا 3 بھاگ بنائے، 3 حصہ بنائے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے میرے بھائی۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنا کھاتے ہیں، کبھی کبھی اتنا کھا لیتے ہیں کہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں گئے، گھر میں آپ نے کچھ نہیں دیکھا، کچھ نہیں پایا، تو آپ نے اس دعا کو پڑھا، اللہم طعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ یا اگر کوئی آپ کو دعوت کھلا رہا ہے تو اس وقت جو ہے یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں میرے بھائیو۔ اس طریقے سے آبائی ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے پینے میں کیا تھا، پانی پینے میں، دودھ پینے میں آپ کی کیا پدچی تھی، آپ کا کیا آدرش ہے۔ تو میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپورن طریقہ ہم کو بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر شیتل میٹھا جل پینا پسند کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میٹھا جل، شیتل جل، شدھ جل پینا آپ پسند کرتے تھے، پانی پینا پسند کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جو ہے شدھ دودھ بھی پیتے تھے اور کبھی کبھی اس میں ہلکا پھلکا پانی بھی ہوتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ یعنی کچھ بھی آدمی پیے، چاہے دودھ پیے، پانی پیے، تو بسم اللہ پڑھے شروع میں اور بعد میں الحمدللہ پڑھے، اور خاص طور سے دودھ پینے کے بعد جو ہے آدمی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، یہ دعا پڑھے۔ دودھ پینے کے بعد کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کیا دودھ پینے کے بعد، اور فرمایا کہ یہ دودھ جو ہے نا، اس میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، دودھ میں کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، یعنی یہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے اور پانی کے بھی پینے کا بھی کام کرتا ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانا کھاتے تھے نا تو ساتھ ساتھ میں پانی نہیں پیتے تھے، بلکہ جو ہے آپ نے جو ہے میرے بھائیوں اس طریقے سے جو ہے منع کیا ہے۔ اور ہم کو چاہیے بھی یہ کہ بیچ میں، اور ڈاکٹر بھی آج کل کے یہی کہتے ہیں کہ جو ہے بیچ میں آدمی پانی پئے گا پھر اس کا اپچ ہو جاتا ہے، صحیح سے کھانا پچتا نہیں ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبیذ کا پانی پیتے تھے۔ نبیذ کس کو بولتے ہیں کہ یعنی
پانی ہے اس میں کھجور ڈال دیا جائے اور پھر رکھ دیا جائے رات میں، پھر صبح کو وہ پیا جاتا ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ پینے سے آپ نے 3 دن سے زیادہ اگر ہو گیا ہے تو اس کو آپ نہیں پیتے تھے، بلکہ آج رات میں ہے تو آپ دن میں پیتے تھے، پھر شام تک رات میں پیتے تھے، پھر اگلے دن تیسرے دن عصر کا وقت ہوتا تھا پھر آپ اس کو نہیں پیتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں اس میں نشہ نہ ہو گیا ہو اور وہ جو ہے شراب جو ہمارے یہاں لوگ پیتے ہیں اس کی شکل اس نے اختیار نہ کر لی ہو، آپ اس کو نہیں پیتے تھے، تو اس وجہ سے نہیں پینا چاہیے، ہے نا۔ کھجور کو زیادہ دن تک جب بھگا دیں گے پانی میں نا تو اس میں نشہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیشہ بیٹھ کر کے پیتے تھے، بلکہ آپ نے کھڑے ہو کر پینے سے آپ نے منع کیا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر آپ نے پانی پیا، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی بادھیتا رہی ہو، کوئی عذر رہی ہو تو آپ نے کھڑے ہو کر پیا، یا یعنی آپ نے جو بیٹھ کر پانی پینے کے لیے کہا اس میں مطلب تھوڑی سی چھوٹ دینے کے لیے، یا دونوں طریقے جائز ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی بیٹھ کر کے بھی، تو اتم اور افضل یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پانی پیے، اس کے سواستھ کے لیے بھی فائدہ یہ ہے، اور آدمی ہمیشہ 3 سانس میں پانی پیے، 3 سانس میں، ایک سانس میں نہیں گھٹ 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 مار لینے، 3 سانس میں پینا چاہیے اور سانس لے کر کے، کیونکہ اس سے جو ہے اس کی جو ہے پیاس بھی مٹ جائے گی اور جو ہے اس کی بیماریوں سے بھی اس کی حفاظت ہوگی میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے سے جو منع کیا، برتن میں جو ہے آپ نے سانس لینے سے منع کیا ہے، کوئی آدمی برتن میں جو ہے سانس نہ لے میرے بھائیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں نا، جو ڈاکٹر ہیں، وشیشجঞ ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر اپنے پیٹ کا 3 حصہ بنا کے کھائے گا وہ سوستھ رہے گا، زیادہ کھائے گا بیمار پڑ جائے گا، پانی آدمی حساب سے پیے گا، سانس لے کے ٹھہر ٹھہر کے پیے گا، یعنی اللہ کے رسول کے جتنے طریقے ہیں نا، اگر اس طریقے پہ، اس مارگ پہ ہم چلیں گے، اپنے پورے جیون میں ایسی چیزوں کو لاگو کرنے کا ہم پریاس کریں گے، انشاءاللہ دھانیہ ہوں گے، ہم سفل ہوں گے اور خوشحال ہوں گے، ہماری ساری جیون دنیاوی زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری اچھی ہوگی میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کوئی برتن ہوتا تھا، لوٹا وغیرہ، اس سے پانی پینا، اور کہیں سے اگر ٹوٹا ہوا ہے تو آپ ٹوٹے ہوئے جگہ سے نہیں بلکہ جو اصل اس کی جگہ ہے وہاں سے جو ہے آپ پانی پینے کا آپ آدیش دیتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ پانی پینے سے پہلے آدمی کیا پڑھے؟ بسم اللہ پڑھے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ فرمایا کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پیتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس سے بہت پرسن ہوتا ہے، اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کا آبھار پرکٹ کرتے رہیں، اللہ کا کرتگیہ پرکٹ ہم کرتے رہیں میرے بھائیو۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میٹھا پانی پینا پسند کرتے تھے، آپ جو ہے نمکین والا پانی جو ہے پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب پانی پیتے تھے یا پلانا ہوتا تھا یا کھلانا ہوتا تھا تو آپ داہنی طرف سے شروع کرتے تھے، اگر بائیں طرف کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے پھر بھی جو ہے آپ کی پدچی، آپ کا طریقہ، آپ کا آدرش یہی ہے کہ آپ ہمیشہ دائیں طرف سے جو ہے شروع کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں میرے بھائی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدیش اور دیا ہم کو کہ کوئی بھی کھانا ہے یا پانی ہے اور ایسے رکھا ہوا ہے تو اس کو ہم کھلا نہ چھوڑیں بلکہ اس کو ہمیشہ ڈھک کے رکھیں، کھانے کا برتن ہے، پانی کا برتن، ہمیشہ اس کو ڈھک کے رکھیں، یہاں تک کہ اگر ڈھکنا نہیں مل رہا ہے تو کوئی مسواک ہے، کوئی لکڑی ہے، اس کو بھی اس کے اوپر رکھ دیں اور بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں الا بلا نہیں آئے گی، شیطان کا اس میں حصہ بھاگ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ہو سکتا ہے کوئی الا بلا ہو اس کے اندر اس کے اندر جو ہے چلی جائے اور پھر جو ہمارے جیون کے لیے جو ہے وہ ہانیکارک ہو جائے۔ اسی وجہ سے جو ہے ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ بس آج کے درس میں اتنا ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے اور پینے کا طریقہ کیا تھا ہم نے جان لیا، ہم کو اسی طریقے پر اپنے جیون یاپن کرنے کا پریاس کرنا چاہیے، اور بھی اللہ کے رسول کی کیا سنتیں ہیں ان سنتوں کو انشاءاللہ ہم اپنائیں گے، ہمارے سنسارک جیون کا بھی فائدہ ہوگا اور پرلوک کے جیون کا بھی فائدہ ہوگا، ہم کو پنیہ اور ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ ہم سوستھ بھی رہیں گے، ہم جو ہے صحت مند بھی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مارگ پر چلائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔